بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ عزیز سامعین، قرآن مجید میں سورۃ القحف میں ان کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اس نورانی واقعے کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے نبی اور پراسرار شخصیت کا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ ان کا نام سنتے ہی انسانی دلوں میں ایک عجیب سکون اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا خاص علم سے ہے۔ یہ وہی نبی ہے جن سے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے کا حکم ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بنی اسرائیل سے خطبہ فرمایا اور ان سے پوچھا گیا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ چونکہ انہوں نے یہ بات بغیر اللہ کی اجازت سے کہی تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھایا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کی کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی کہ آپ ایک مچھلی کو لے کر سفر کریں اور جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہیں وہ بزرگ ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ایک مچھلی کو تھیلی میں رکھ لیا گیا اور وہ چلتے رہے۔ سفر کے دوران ایک جگہ جا کر تھک گئے اور آرام کرنے لگے۔ وہیں پر اللہ کے حکم سے مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن حضرت یوشع بھول گئے کہ وہ بات حضرت موسیٰ کو بتا دے۔ کافی دیر بعد جب آگے سفر کیا اور کھانے کی بات آئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کھانا لاؤ۔ تب حضرت یوشع کو یاد آیا کہ مچھلی تو پہلے ہی سمندر میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے فوراً سمجھا کہ وہیں اس ولی اللہ کی ملاقات کا مقام ہے۔ وہ واپس اسی جگہ گئے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ وہ تھے حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے بڑی ادب سے التجا کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میرا علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور میری ہر بات کی حقیقت آپ کو ترنت سمجھ نہیں آئے گی۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے پکا ارادہ کیا تو حضرت خضر نے شرط رکھی کہ جب تک میں خود کسی بات کی تشریح نہ کروں آپ سوال نہ کریں۔ اب دونوں کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جو دیکھنے میں بہت عجیب تھے، مگر ان کے پیچھے بہت بڑی حکمت چھپی تھی۔ پہلا واقعہ، ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ وہاں کے مچھواروں نے ان دونوں کو مفت میں سواری دی، مگر جب کچھ دور پہنچے تو حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو یہ بہت ناگوار گزرا اور انہوں نے فوراً اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ آپ تو ان نیکی کرنے والوں کی کشتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ حضرت موسیٰ نے فوراً معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ دوسرا واقعہ، تھوڑی دیر بعد دونوں ایک گاؤں سے گزرے۔ راستے میں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر نے بلا وجہ قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر سے برداشت نہ کر سکے اور کہا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے کیوں مار ڈالا؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت خضر نے پھر وہی کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ اگر اگلی بار کچھ کہوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ تیسرا واقعہ، اب دونوں ایک اور گاؤں پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا، مگر وہیں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بولے کہ آپ نے ایسے لوگوں کے لیے دیوار درست کر دی جو ہمیں کھانا بھی نہیں دے رہے تھے، کم از کم اس کام کی مزدوری ہی لے لیتے۔ اب حضرت خضر نے کہا کہ یہ ہمارا اور آپ کا آخری ساتھ ہے،
اب میں آپ کو ان تینوں واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں۔ پہلی، کشتی کا راز۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی۔ سامنے ایک ظالم بادشاہ کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا۔ میں نے اسے عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اسے نہ لے اور بعد میں وہ لوگ خود اسے درست کر لیں۔ دوسرے لڑکے کا راز۔ وہ بچہ نافرمان اور کافر ہونے والا تھا۔ اگر زندہ رہتا تو اپنے والدین کو بھی فساد اور کفر میں لے جاتا، اس لیے اللہ نے چاہا کہ اسے اٹھا لے اور اس کے بدلے ان کو نیک اولاد عطا کرے۔ تیسری دیوار کا راز۔ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دبا تھا۔ ان کے والد نیک انسان تھے۔ اگر دیوار گر جاتی تو لوگ خزانے پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بچے بڑے ہوں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس طرح یہ سفر علم، صبر اور حکمت سے بھرپور تھا۔ عزیز دوستوں، حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ ہر بات کی حقیقت فوراً ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ دوسرا سبق یہ کہ اللہ کا نظام انسانی سمجھ سے اوپر ہوتا ہے۔ کئی بار ظاہر میں نقصان لگنے والا کام اصل میں ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اور تیسرا سبق یہ کہ علم لدنی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا علم صرف اسی کو ملتا ہے جو سچے دل سے طلب کرے اور صبر سے سیکھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں۔ بہت سے علماء کا یہی عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مشن پر رہتے ہیں اور انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں جن سے ان کا ملنا اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ بہت سے صوفیاء اور اولیاء کرام کے تذکرے میں ان کے حضرت خضر سے ملاقات کا ذکر آتا ہے۔ ان تعالہ دو اللہ صبح کا دینا۔ استب اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا علم، ایسا صبر اور ایسی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں حقیقت سمجھنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ہمارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یعنی ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اسلامی تعلیم سے دلوں کو روشنی ملتی ہے اور زندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ چینل اسی مقصد سے ہے کہ آپ تک صحیح اور مستند دینی معلومات پہنچتی رہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دین کی روشنی سے چمکے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا نیک کام کریں، کیونکہ دین کی باتوں کو آگے بڑھانا ثواب جاریہ اور 2 جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔